ترین مخالف اور دشمن. ایک دن گلے میں تلوار لٹکائی ہوئی غصے سے گزر رہے ایک مسلمان جس نے اپنے ایمان کو ابھی تک چھپایا ہوا تھا، وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ غصے میں ہو، ننگی تلوار گلے میں ہے. کہا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا، نعوذ باللہ، کیونکہ اس میں ہمارے قریشی سرداروں کو بیوقوف گردانا ہے اور ہمارے معبودوں کے بارے میں غلط بات کہتا ہے، غلط جملے کہتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے. اور کہا یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے قریشی سرداروں کو بیوقوف سمجھتا ہے. آج میں اس کی گردن کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں تو بڑی بری راہ پہ جا رہا ہے، تو بڑے خطرناک راستے پہ جا رہا ہے، کسی اچھے کام کے لیے نہیں جا رہا. جواب میں کہتے ہیں لگتا ہے کہ تو بھی مسلمان ہو چکا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تیرا ہی کام سٹارٹ کیوں نہ کروں. کہا میری طرف بڑھنے والے، جس اسلام کے ایمان اور نبی کو مٹانے کا سوچا ہے وہ اسلام تو ہے خطاب کے بیٹے تیرے گھر میں داخل ہو چکا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا تیری بہن اور تیرا بہنوئی لا الہ الا اللہ پڑھ کر محمد کے مریدوں میں شامل ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہیں سے اپنا راستہ پلٹتے ہیں، غصے کی کیفیت میں بہن کے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں. دروازے پہ کھڑے اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ مسلمانوں کو ابتدائی ایام میں دوسرے مسلمانوں کی کفالت میں دے دیا کرتے تھے اور ان کے ذمے ان کو قرآن کی تعلیم دینا ہوتی. قرآن کی آواز سنتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں. بہن پوچھتی ہے کون ہے؟ جواب میں کہتے ہیں خطاب کا بیٹا ہے. دروازہ کھلتا ہے، اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس مسلمان ہونے کی وجہ سے، اس کلمہ پڑھ لینے کی وجہ سے اپنے بہنوئی کو مارتے ہیں، بہن کو مارتے ہیں. یہاں کے بہن لہو لہان ہو جاتی ہے، لیکن جس کا عمر بیٹا تھا اس کی وہ بیٹی تھی. خطاب کا بیٹا عمر تھا تو بہن بھی تو عمر کی تھی. جواب میں کہتی ہے بھائی تیرا جی چاہے آج میری گردن کو قلم کر دے، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. جب بہن کو خون آلود دیکھتے ہیں غصہ تھمتا ہے، گھر میں بیٹھتے ہیں. ایک کتاب پہ نظر پڑتی ہے جس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب کو لیتے ہیں، ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ آیات کیا ہے؟ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. اس کو پڑھتے ہیں، ایمان امیر عمر کے دل میں داخل ہو جائے. جب یہ غصے میں تلوار لیے اپنے گھوڑے پر سوار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہیں، راستے میں کسی نے آپ کے تیور دیکھے تو پوچھا عمر کیا بات ہے، کدھر جا رہے ہو؟ بولے بس میں اب نعوذ باللہ من ذالک اسلام کی جڑ ہی کاٹنے جا رہا. انہوں نے کہا پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، تو تیش تو تھا ہی. تو واپس سیدھا گھر چلے گئے، اور گھر گئے تو واقعی باہر سے ان کو آواز آئی قرآن مجید کے پڑھنے کی. اگرچہ انہوں نے دروازہ بجایا تو انہوں نے قرآن مجید کے اس نسخے کو جتنا ان کے پاس تھا اس کو چھپا دیا، اور یہ گئے تو کیا پڑھ رہے تھے یہ، وہ تو مارنے پیٹنے لگے بہنوئی کو بھی بہن کو بھی. تو بہن نے کہا اے عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے اور ضد کا پکا ہے تو میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں. جس طرح تو کفر نہیں چھوڑ سکتا میں ایمان کیسے چھوڑ دوں. کہتے ہیں کہ اچھا یہ بات سوچ کے کہ ایک عورت اتنی پختہ ہو سکتی ہے، وہ کیا چیز ہے جن کو اس نے اس بات پر اتنا پختہ کر دیا، مضبوط کر دیا کہ میری مار پیٹ بھی ان پر اوپر اثر نہیں کر رہی. چنانچہ یہ کہنے لگے کہ مجھے وہیں لے چلو جہاں سے تم سیکھ کر آتے ہو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں اس قصے کی جانچ پڑتال آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ نے سنا شیخ توصیف الرحمان صاحب سے اور اسی طرح سے خلیل الرحمان صاحب سے اس قصے کے بارے میں آپ لوگوں نے مختصر طور پر سنا ہے، اور بھی بہت سارے مولوی حضرات بلا تحقیق بلا دلیل لوگوں میں اس طرح کے واقعات اور قصے کہانیاں بیان کرتے پھرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمام ایمان والوں کو یہ حکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں تمام ایمان والوں کو حکم دیا ہے. فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو. لیکن عوام تو عوام، یہ ڈگری یافتہ مولوی حضرات کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے اور اس طرح سے بلا تحقیق بلا دلیل ایسے واقعات، ایسے قصے کہانیوں کو جو کہ جھوٹی ہیں لوگوں میں بیان کرتے پھرتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے، آج کی ہر ایمان والے کو چاہیے کہ کسی کی بھی بات ہو اس کی جانچ پڑتال کرے، اس کی چھان بین کرے. اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو کسی محقق عالم سے پوچھے کہ اس واقعات کی، اس قصے کی کیا سند بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے. کم سے کم اتنا پوچھ تو سکتے ہیں، سوال تو کر سکتے ہیں کہ اس کی سند کے بارے میں بتائیے کہ اس کی سند صحیح ہے کہ نہیں ہے. اپنے اندر یہ جرت پیدا کریں. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس قصے سے ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گویا کی ظالم قرار دیا جا رہا ہو، کہ اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں، اور راستے میں کسی مسلمان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ مسلمان کہتا ہے: کہاں جا رہے ہو عمر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ. اسی طرح سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے گھر کی خبر لو کہ آپ کے بہن بہنوئی یہ مسلمان ہو چکے ہیں. اب وہاں سے وہ غصے میں اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں اور جا کر کے اپنے بہن بہنوئی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. گویا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ظالم ثابت کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کے قصے بیان کرنے کی وجہ سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اس طرح کے قصے بیان کرنے سے عام آدمی یہی سمجھ سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ظالم تھے، نعوذ باللہ. تو اس قصے کو، اس طرح کے واقعات کو بیان کرنے سے بچیں، اور سب سے پہلے اس کی تحقیق کریں، اس کی جانچ پڑتال کریں، اس کی چھان بین کریں. یہ جو قصہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، یہ قصہ سخت منکر ہے، من گھڑت ہے، اور اس قصے کی 5 سندیں ہیں. جہاں تک ہم نے تحقیق کی، چھان بین کی اپنے صلاحیت کے مطابق، تو پتا چلا کہ اس کی 5 سندیں ہیں،
اور مختلف الفاظ ہیں پانچوں سندوں کی. پانچوں سندوں کے اندر جو الفاظ ہیں اس واقعات اس قصے کے وہ مختلف ہیں. پہلی سند امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو دلائل نبوہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219 اور 220 پر لائے ہیں. اور ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 267 میں لائے ہیں. اسی طرح سے امام دارقطنی نے اپنی سنن میں مختصراً جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123 میں ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ابن سبتہ نے تاریخ المدینہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 657 میں اس کو ذکر کیا ہے. اور اسحاق بن یوسف الازرقی قال اخبرنا القاسم بن عثمان البصری عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال فذکر کی سند سے اس قصے کو بیان کیا ہے. اور یہ سند بھی ضعیف ہے، منکر ہے. اس میں القاسم بن عثمان البصری راوی ہے اور اس کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کی کچھ احادیث ہیں جس پر اس کی مطابقت نہیں کی جاتی. اسی طرح سے امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لیس بقوی، یہ قوی نہیں ہے. امام عقیلی نے کہا اس کی حدیث پر مطابقت نہیں کی جاتی. دیکھیے لسان المیزان کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 463. اسی طرح سے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسحاق الازرقی نے اس حدیث سے بیان کی محفوظ متن کے ساتھ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول اسلام کے قصے کو بھی بیان کیا. اور یہ قصہ سخت منکر ہے، منکرت جداً، یہ زیادہ منکر ہے. دیکھیے المیزان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 پر. اسی طرح سے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں منکر ذکر کیا ہے. اور اسی طرح سے تاریخ ابن عمر ابن الخطاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 25 پر. اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الاسلام میں صفحہ نمبر 174 اور امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر صفحہ نمبر 129 میں ذکر کیا ہے. تو یہ جو پہلی سند ہے یہ سخت منکر ہے. اسی طرح سے دوسری سند امام طبرانی نے المعجم الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 97 میں لائے ہیں. اور اس کی سند میں ایک تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور اس کی سند میں ایک راوی یزید بن ربی ہے جس کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کی حدیث منکر ہے. امام نسائی نے کہا یہ متروک ہے. امام جوزہانی نے کہا مجھے خدشہ ہے کہ اس کی حدیث موضوع یعنی گڑھی ہوئی ہے. اسی طرح سے امام ابو حاتم نے کہا ضعیف الحدیث ہے اور کہا کہ منکر الحدیث ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں امام دارقطنی نے کہا کہ ضعیف ہے اور ایک بار فرمایا کہ یہ متروک ہے، یعنی محدثینوں نے اس سے حدیث روایت لینا ترک کر دیا ہے. اسی طرح سے امام ابن حجر نے اس کو متروک قرار دیا ہے. حوالہ کے لیے دیکھ سکتے ہیں الجرح التعدیل لابن ابی حاتم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 261 پر. اسی طرح سے میزان الاعتدال کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92 پر. اور امام دارقطنی نے الزوفہ کے اندر صفحہ نمبر 398 میں کہا ہے. اسی طرح سے ابن الجوزی کی الزوفہ والمتروکین ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 208 پر دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ابن حجر کی لسان المیزان ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 280 میں دیکھ سکتے ہیں. اور فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 178 میں دیکھ سکتے ہیں. اور امام نسائی کی الجوفہ والمتروکین کے اندر 245 پر دیکھ سکتے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الصغیر کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 146 پر دیکھ سکتے ہیں.
تو یہ دو سند کے اندر جو یہ قصہ بیان ہوا ہے تو یہ دونوں سند کمزور ہے، منکر ہے۔ اب آئیے تیسری سند کی طرف۔ تیسری سند امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 216 میں نقل کیا ہے، اور ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 41 میں، اور ابن جوزی نے الہدایت کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 353 میں، اور امام بزار نے اپنی مسند کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 169 میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے ابن اسیر نے اسد الغابدہ کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 147 میں اس قصے کو نوٹ کیا ہے، اور اس قصے کے اندر بھی اس قصے کو کئی سند سے انہوں نے بیان کیا ہے، اس کی کئی ترک ہیں۔ یہ بھی جو ہے سخت ضعیف ہے، منکر ہے، اور اس کے اندر دو علتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کی سند میں ایک راوی اسحاق بن ابراہیم الحنینی ہے جو کہ ضعیف ہے۔ اسی طرح سے دوسرا راوی اس کی سند میں اسامہ بن زید بن اسلم ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ ان کے ضعیف کے لیے آپ حوالہ دیکھ سکتے ہیں التہذیب لابن حجر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 اور 194۔ اسی طرح سے التقریب التہذیب کے اندر صفحہ نمبر 98 اور 99 میں دیکھ سکتے ہیں، اور فتح الباری کے اندر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 524 میں دیکھ سکتے ہیں، اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 210 میں دیکھ سکتے ہیں، اور امام نسائی کی الزوفا والمتروکین کے اندر صفحہ نمبر 54 اور 57 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حافظ ذہبی کی میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 179 ہے۔ اسی طرح سے سوالات ابن الجنید کے اندر صفحہ نمبر 381 ہے، اور اسی طرح سے سوالات الحاکم کے اندر صفحہ نمبر 187 ہے، اور دکتور نجم عبد الرحمن کی معجمل جرح و تعدیل ذہبی نے اس قصے کو بیان کیا ہے تاریخ الاسلام میں صفحہ نمبر 177، اور اسی طرح سے امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر 130 پر صفحہ نمبر میں ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں ابن جوزی نے تاریخ عمر ابن الخطاب کے اندر صفحہ نمبر 2 میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ تیسری سند بھی سخت ضعیف اور منکر ہے۔ اب آئیے چوتھی سند کی طرف۔ چوتھی سند ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241 میں، اور حلیۃ الاولیاء کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 میں اس کے بارے میں اس قصے کو ذکر کیا ہے۔ تو اس کی سند بھی ضعیف اور منکر ہے۔ اس کی سند میں اسحاق بن عبداللہ کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ترکو، یعنی محدثین نے اس سے روایت لینا چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے نزدیک اس سے روایت کرنا حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے امام یحییٰ بن معین نے کہا لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے حدیث کے معاملے میں، یعنی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ابن سعد نے فرمایا یہ منکر حدیث بیان کرتا ہے۔ اسی طرح سے عمر ابن علی، ابو زرع، ابو حاتم، امام نسائی، امام دارقطنی، امام ابن حجر اسقلانی نے اسے متروک قرار دیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھ سکتے ہیں ابن حجر کی تہذیب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210، تقریب التہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102، میزان الاعتدال امام ذہبی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 193۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 396 میں، اور امام ابن حبان کی المجروحین کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131، اور امام دارقطنی کی الزوفا کے اندر 143 میں دیکھ سکتے ہیں، اور ابن معین کی التاریخ کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22 میں دیکھ سکتے ہیں، اور امام ابن عدی کی الکامل
के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 320 पर देख सकते हैं, और दक्तुर नज्म अब्दुल रहमान की मुजमल जरह व तादील सफ़ा नंबर 16 में देख सकते हैं, और इमाम निसाई की अत-तबकातुल कुबरा के अंदर जिल्द नंबर 73 सफ़ा नंबर 73 में देख सकते हैं, और इसे जिक्र किया है इमाम ज़हबी ने तारीखुल इस्लाम के अंदर सफ़ा नंबर 179 में, और ज़ईफ करार दिया इमाम इब्ने जौज़ी वगैरह ने। और तारीख उमर इब्न खत्ताब के अंदर सफ़ा नंबर 21 में भी देख सकते हैं, और इमाम इब्न हजर ने अल इसाबा के अंदर जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 37 में, और इमाम सियूती ने तारीखुल खुलफा में 123 नंबर पर जिक्र किया है। तो पता चला कि ये जो चौथी सनद है ये भी सख्त ज़ईफ और मुनकर है। अब आइए हम पांचवी सनद की तरफ, आखिरी सनद जो है उसके बारे में वजाहत कर देते हैं। पांचवी सनद अबू नईम ने हलियतुल औलिया में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 39 और 40 में जिक्र किया है अबी जुबैर अन जाबिर की सनद से, और यह भी सख्त ज़ईफ और मुनकर रवायत है। इसमें इल्लतों का एक सिलसिला है। पहली इल्लत यह है यहिया बिन लयाला अल-असलमी, ये ज़ईफ और सिया रावी है। इसी तरह से दूसरी इल्लत यह है इसकी सनद में दूसरा रावी अब्दुल्ला बिन अल-मोमल, यह भी ज़ईफ रावी है। इसी तरह से तीसरा रावी इसकी सनद में अबू जुबैर मोहम्मद बिन मुस्लिम, यह भी मुदल्लिस है, और उन तक शर्त सेहत उन रवायत को मनअन है बयान किया, यानी समा की तशरीह नहीं की है, यह मनअन से बयान किया है, इसके अंदर सुन्ना साबित नहीं है। इसी तरह से आप हवाले के लिए देख सकते हैं इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह की तकरीब तहजीब सफ़ा नंबर 352 और 506, 598, और उन्हीं की तारीफ अहले तक़द्दुस ने सफ़ा नंबर 108 में की है। तारीफ अहले तक़द्दुस सफ़ा नंबर 108 में देख सकते हैं। इसी तरह से सियूती की अस्माउल मुदल्लसीन के अंदर सफ़ा नंबर 104 में देख सकते हैं, और इसी तरह से इब्नुल अजमी की अल-तबयीन अल-अस्माउल मुदल्लसीन सफ़ा नंबर 54 में देख सकते हैं, और इसी तरह से इमाम ज़हबी की तारीखुल इस्लाम सफ़ा नंबर 173 में देख सकते हैं, और इमाम सियूती की तारीखुल खुलफा में सफ़ा नंबर 129, और इब्ने जौज़ी की तारीख उमर इब्नुल खत्ताब सफ़ा नंबर 25 में देख सकते हैं। मालूम हुआ कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने का यह किस्सा उसूले मुहद्दिसीन की बिना पर साबित नहीं है, बल्कि यह किस्सा मौजू मनगढ़ंत है। अब रहा मसला कि सही बात क्या है, तो सही बात यह है कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाने से पहले अपनी बहन बहनोई के इस्लाम लाने का उन्हें इल्म था, उसके बावजूद वो क्या करते थे कि अपने बहन बहनोई के हाथ पैर को बांध करके और घर के अंदर डाल दिया करते थे, जैसा कि सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 3867 पर देख सकते हैं। सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे तो मुझे और अपनी बहन को इसलिए बांध कर रखा था कि हम इस्लाम क्यों कबूल किए, हम इस्लाम क्यों लाए। तो इससे पता चलता है सही बुखारी की इस हदीस से, हदीस नंबर 3867 है, कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस्लाम लाने से पहले, यानी उनके इस्लाम लाने से पहले उनके बहन बहनोई के बारे में इल्म था कि उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया है। इस बिना पर वो क्या करते थे कि उनको बांध करके उनको घर के अंदर ही छोड़ दिया करते थे, लेकिन मारना पीटना किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है। इस बारे में जितनी रवायतें हैं वो तमाम की तमाम रवायतें सनद के एतबार से ज़ईफ मौजू मनगढ़ंत हैं। इसी तरह से
عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ اسلام قبول کرنے کا سبب کیا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کا جو سبب ہے، ایک تو وہ ہے کہ مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 12187 ہے، جس میں یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو آدمی تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کو ان میں سے زیادہ محبوب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں سے زیادہ محبوب تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سنن ترمذی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، حدیث نمبر 3681 ہے، اور اسی طرح سے المشکات کے اندر حدیث نمبر 6036 وغیرہ میں موجود ہے، اور اس کی سند میں تھوڑا سا کلام ہے اور اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے محدثینوں نے۔ اس کی سند میں خارجہ بن سلیمان الانصاری کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، اسی طرح سے امام دارقطنی نے ضعیف قرار دیا ہے، امام ذہبی نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن متقدمین محدثین میں سے کئی محدثین نے کہا ہے کہ یہ زیادہ برے نہیں تھے۔ اسی طرح سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی ان کو شیخ قرار دیا ہے، اور امام ترمذی نے ان کی حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو شواہد کے بنا پر یہ حدیث حسن ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کیا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی نعمت عطا فرمایا تھا۔ باقی جو اس طرح کے قصے بیان کیے جاتے ہیں یہ موضوع من گھڑت ہیں، لہذا اس طرح کے قصے کہانیاں لوگوں میں نہیں بیان کرنی چاہیے، اور اگر کوئی بیان کرے تو اس سے سوال کریں، اس سے پوچھیں کہ حضرت یہ تو بتائیے کیا اس کی سند صحیح ہے جو آپ اس طرح سے لمبا چوڑا قصہ بیان کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے اسلام قبول کرنے کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3866 ہے، اس کے اندر صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ایک لمبی حدیث ہے جس میں وہ خود بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ وہ بتوں کے درمیان زمان جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے وہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک چیخ سنائی دی، ایک آواز سنائی دی، اور یوں کہتا تھا وہ شخص، کہتے ہیں کہ فصیح خوش بیان شخص یوں کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ جو وہاں موجود تھے چونک پڑے، یعنی وہاں سے چل دیے یہ آواز سن کر کے۔ کہتے ہیں میں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا، دیکھوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ پھر یہی آواز آئی، ارے دشمن تجھ کو ایک بات بتلاتا ہوں جس سے مراد برائے ایک فصیح شخص یوں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ اس وقت میں کھڑا ہوا اور ابھی کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ لوگ کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں بتوں کے درمیان لیٹے ہوئے تھے اور اس طرح کی آواز ان کو سنائی دی، تو یہ بھی سبب ہو سکتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3865 ہے، اس میں بھی
جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب اسلام قبول کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھروں کو تمام طرف سے لوگ گھیر لیے تھے، اکٹھے ہو گئے تھے، جمع ہو گئے تھے. جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو لوگ ان کے گھر کے قریب جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ عمر بے دین ہو گیا ہے. میں ان دنوں بچہ تھا اور اس وقت اپنے گھر کی چھت پر چڑھا ہوا تھا. اچانک ایک شخص آیا جو ریشم کی قبہ پہنے ہوئے تھا. اس شخص نے لوگوں سے کہا، ٹھیک ہے عمر بے دین ہو گئے، لیکن یہ مجمع کیسا ہے؟ دیکھو میں عمر کو پناہ دے چکا ہوں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ اس کی یہ بات سنتے ہی لوگ الگ الگ ہو گئے، یعنی واپس چلے گئے. میں نے پوچھا یہ کون صاحب تھے؟ تو بتایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ عاص بن وائل ہیں، جنہوں نے یہ کہہ کر کے لوگوں کو ہٹایا. تو پتہ چلا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا سبب ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، جس کے بدولت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام جیسی نعمت ملی. اور اس طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح فضیلتیں بیان کریں اور اس طرح کے موضوع من گھڑت قصے کہانیوں کو بیان کرنے سے بچیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں میں صحیح قصے اور کہانیوں کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.